نکاح کرنے سے اخراجات بڑھ جاتے ہیں، شادی کرنے سے اخراجات بڑھ جاتے ہیں. ارے شادی کرنے سے اس کا بھی نصیبہ تمہارے ساتھ ہو جاتا ہے، بچوں کا بھی نصیبہ مقدر تمہارے ساتھ ہو جاتا ہے. تمہارے قسمت میں جو روزیاں مل رہی ہے وہ تو ہے ہی، اور ساتھ میں جب ایک جو ہے خاتون سے تم شادی کرتے ہو، اپنے گھر کو سجاتے ہو، اپنے جو ہے گھر کو سجا اور سنوار لیتے ہو، مسلمانوں اپنے گھر کی رونق کو بڑھاتے ہو، تو اس وقت اللہ کی رحمت تمہارے ساتھ اور خاص ہو جایا کرتی ہے. اور جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو رب کی رحمتیں اور خاص ہو جایا کرتی ہیں. مسلمانوں اسی لیے حدیث مبارکہ ہے کہ اگر کوئی شخص تنگ دستی اور غریبی کا شکار ہو، تنگ دستی اور غربت غریبی کا شکار ہو، تو اسے چاہیے کہ نکاح کر لے. مسلمانوں اگر وہ نکاح کر لیتا ہے تو غربت اور غریبی اس سے دور کر دی جاتی ہے. آج سے ایک سچے عاشق رسول بن کر کے زندگی جینا شروع کرو. اور اگر اس منزل پر فائز ہے، یہ بالکل مت سوچو کہ ابھی ہماری سیلری، ہماری پگار، ہماری تنخواہ اتنا نہیں ہے. مسلمانوں اس کے نصیبے سے اللہ تمہاری سیلری، تمہاری تنخواہ اور تمہاری انکمنگ کو بڑھا دے گا. مسلمانوں اللہ جو ہے آنے والی خاتون کے نصیبے سے تمہیں روزی نوازتا ہے. آج سے ایک سچے عاشق رسول بن کر کے زندگی گزارنا شروع کرو. مسلمانوں جس طرح سے امام حسین نے کربلا کی وادی میں اسلام کو بچایا ہے، اسی طرح سے غریب نواز نے ہندوستان کی سرزمین پر اسلام کو پھیلایا ہے. اگر کربلا میں امام حسین نے اسلام کو بچایا نہ ہوتا تو ہندوستان کی سرزمین پر غریب نواز نے اسلام کو پھیلایا نہ ہوتا، خواجہ اجمیری نے اسلام کو پھیلایا نہ ہوتا، حضرت بابا فرید الدین نے اسلام کو پھیلایا نہ ہوتا، حضرت محبوب الہی نے اسلام کو پھیلایا نہ ہوتا، مخدوم سمنا نے اسلام کو پھیلایا نہ ہوتا، مسلمانوں اعلیٰ حضرت نے اسلام کو پھیلایا نہ ہوتا. اور جس طرح امام حسین نے اسلام کو بچایا ہے، اسی طرح غریب نواز نے اسلام کو پھیلایا ہے. 90 لاکھ غیر مسلموں کو مشرف با اسلام کیا ہے. وہ ذات کس کی ہے؟ وہ ذات ہند الولی، عطائے رسول، خواجہ خواجگاں، خواجہ غریب نواز اجمیری چشتی حسن سنجری کی ذات ہے، جس نے پورے انا ساگر کو ایک کاسے میں سمو دیا. یہ حضرت خواجہ غریب نواز کی ذات اور شخصیت رہی ہے. مسلمانوں جو ہے کہ آپ کے جب پیر و مرشد نے اجازت و خلافت دے دی، اسی وقت سے آپ اپنے وقت کے خواجہ ہندوستان کے نام سے جاننے اور پہچاننے لگے. حضور غوث اعظم سرکار کے پیر و مرشد حضرت ابو سعید مخزومی رضی اللہ تعالیٰ. اسی لیے کہا جاتا ہے بیعت ہونا، مرید ہونا ہر شخص کے لیے ضروری ہے. جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے. حضور غوث اعظم سرکار فرماتے ہیں جس نے اپنا پیر نہ بنایا اس کا پیر شیطان ہے، اس کا پیر شیطان ہے. اس لیے مخصوص ہم ضرور جو ہے جو بھی خوش عقیدہ پیر حضرات جو ہے ہمارے دل میں جم جائیں، ان سے ضرور جو ہے بیعت ہو جائے، مرید ہو جائے. ہر پیر حضرات کی عزت احترام سر آنکھوں پہ ہے ہمارے. آج سے ایک سچے عاشق رسول بنو اور سچے ولی اللہ کے شہدائی بن جاؤ. مسلمانوں اس لیے جو ہے حضرت ابو سعید مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور غوث اعظم سرکار کے پیر و مرشد ہے. حضرت خواجہ غریب نواز کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حضرت مخدوم کی چھوچا کے پیر و مرشد حضرت علاء الحق پنڈوی علیہ رحمۃ الرضوان کی ذات گزری ہے. اور حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا فاضل بریلوی کے پیر و مرشد حضور سید السادات مہرروی نوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی شان گزری ہے. مسلمانوں ہر ممکن جو ہے بیت مرید ہو جاؤ، جو ہے پیر کے دامن سے وابستگی ضروری ہے. حضور مخدوم سمنا فرماتے ہیں میں دکاندار سے سامان نہیں لیتا جو دکاندار کسی کا مرید نہیں ہوتا ہے، جو دکاندار کسی کا مرید نہیں ہوتا ہے. اور حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شان گزری ہے کہ جب آپ نے مسجد سے صدا سنی حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف آؤ، آؤ کامیابی کی طرف آؤ، آؤ راستے سے گزر رہے تھے، آپ کو محسوس
ہوا کہ جو ہے مسجد کا امام کسی سے مرید نہیں ہے، تو آپ فوراً محسوس کیے کہ جب جو ہے جس مولوی کا کوئی قائد نہیں، کوئی رہبر نہیں، اس کے پیچھے بایزید بستامی نماز نہیں پڑھتا ہے، حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شان گزری ہے۔ مسلمانوں، اس لیے بیت و مرید ہونا ہر شخص کے لیے ضروری ہے۔ قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر وہ شخص قیامت کے روز اپنے اپنے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ امام سے مراد آپ کے پیر و مرشد جس کے ہاتھوں پر آپ بیعت ہوئے ہیں، مرید ہوئے ہیں۔ بیعت و مرید کا سلسلہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ جب ہمارا اہل مسلمان بیعت ہو جاتا ہے تو اس کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، اور ایک وہ سچا عاشق رسول، سچا سنی شیدائی اعلی حضرت بن جاتا ہے۔ مسلمانوں، خوش عقیدہ مسلمانوں، اور خاص کر مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات ہے کہ آپ کی بارگاہ سے جو نیر شریف آباد ہے۔ مسلمانوں، نیر شریف ابھی کچھ دیر پہلے میں نے چھتونی شریف کہا تھا، اس کی نسبت شریف کی طرف اس لیے جوڑا ہے کہ جب ہمارے محلے میں، ہمارے علاقے میں، قرب و جوار میں، ہماری بستی میں، ہمارے ٹولے میں، ہمارے گاؤں میں جب پیر حضرات آ جاتے ہیں، علماء کی آمد ہو جاتی ہے اور ذکر میلاد رسول سجایا رچایا بسایا جاتا ہے، ذکر غوث الورا سجایا رچایا بسایا جاتا ہے، جب ہمارا برادر عاشق رسول بن کر کے زندگی جینا شروع کر دیتا ہے تو اس کے ساتھ شریف کا لفظ جڑ جایا کرتا ہے۔ مسلمانوں، اس لیے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی وہ بارگاہ ہے کہ وہاں پر ایک نیر شریف کا ایک تالاب جو آباد ہے، اس کی حقیقت یہ ہے کہ حضرت مخدوم سمنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب 500 درویشوں کے ساتھ سمنا سے چل کر کے کچھوچا شریف آئے تو آپ نے نیر شریف کو اس طرح آباد کیا کہ آپ نے پھاوڑا لیا اور آسمان میں اٹھایا اور زمین پر ضرب لگائی، پڑھا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اور جب مٹیوں کا ڈھیر جمع ہونے لگا تو اس کو آپ کنارے کرنے لگے، پڑھا محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلمانوں، اس طور پر حضرت مخدوم سمنا نے نیر شریف کو آباد کیا ہے۔ جو اولیاء اعظام کی ذات اللہ کی بارگاہ میں مخصوص قرب رکھتی ہے، اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کو راہ خدا میں وقف کر دیا۔ حضور غوث اعظم سرکار کی ماں نے فرمایا بیٹا عبدالقادر کبھی جھوٹ مت بولنا، آپ نے کبھی جھوٹ مت نہیں بولا۔ حضور خواجہ غریب نواز نے اپنا وطن چھوڑا، اپنا باغ بغیچہ چھوڑا، آپ اجمیر شریف لے آئے اور اپنے آپ کو رضاء الہی میں وقف کر دیا۔ تو آج جو ہے ہندوستان کے ولی، ہند الولی عطائے رسول خواجہ غریب نواز بن کر کے دنیا سنیت کو روشن کر رہے ہیں۔ حضرت مخدوم سمنا نے سمنان کو چھوڑا، کچھوچا شریف تشریف لائے۔ آج کتنا بڑا آصف زدہ ہو، تکلیف زدہ ہو، مصیبت زدہ ہو، تمام تر بیماریوں سے، مصیبتوں سے وہ شفا یابی حاصل کرتا ہوا مخدوم سمنا کے دیار سے نظر آ رہا ہے۔ مسلمانوں، خوش عقیدہ مسلمانوں، بس اس اسٹیج سے ایک اہم پیغام ہے، ایک سچے عاشق رسول بن کر کے جینا شروع کرو، تمہاری زندگی بھی آسان ہوگی، تمہاری آخرت بھی آسان ہوگی۔ دعا ہے رب کی مقدس بارگاہ میں اللہ ہم سبوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق فرما۔ بالخصوص غوث اعظم سرکار سے پوچھا گیا آپ کو یہ لقب کہاں سے ملا، آپ کو زندگی میں بلندی کہاں سے ملی؟ آپ نے فرمایا میں اس عمل کو زبان ضبط کر لیا کرتا تھا، یا باقی انت الباقی لیس الباقی الا ہو، یا باقی انت الباقی لیس الباقی الا ہو۔ اس عمل کو برابر روز مرہ حضور غوث اعظم سرکار اپنی زندگی میں عمل میں شمار کرنے لگے۔ آج سے ہم انشاءاللہ اس طرح کا عمل اور ورد وظائف کرنا شروع کریں۔ اللہ ہم سبوں کو نیک، صالح، سچا، ایماندار مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما۔ اولیاء اعظام کی زندگی پر ہم سبوں کو عمل پیرا اترنے کی توفیق عطا فرما۔ اولیاء اعظام سے سچی محبت، الفت، عقیدت رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ رب کریم بالخصوص یہ محفل پاک شادی کے
مناسبت سے سجائی رچائی بسائی گئی ہے، اللہ اس محفل پاک کو قبول و مقبول کا درجہ عطا فرما۔ رب کریم بالخصوص صاحب خانہ کی کمائی تجارت کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بات، نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار، برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ۔ سبحان اللہ۔